بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جاسوس نے خبر دی کہ حضور نملاق قبیلہ کے اندر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر ہے، اور اس مندر کے اندر ایک بہت ہی بڑا بت ہے، اور اس بت میں ایک ایسی انوکھی چیز ہے جس نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس بت کے منہ سے بہت ہی میٹھا اور لذیذ شہد نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ پکا پکایا کھانا بھی نکلتا ہے اور میٹھا دودھ بھی نکلتا ہے، اور جس نے اس بت کا دودھ یا شہد پیا وہ اس کی پوجا کرنے لگا ہے۔ اور یہ ہندوؤں کا بت بہت سارے قبائل کو گمراہ کر رہا ہے، جن میں کافی بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہے۔ سلطان نے جاسوس سے کہا کہ مسلمان کس طرح گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو جاسوس نے بتایا کہ سلطان معظم، اس مندر کے بڑے پنڈت نے کافی بڑا ہجوم، جس میں تقریباً 50 قبیلوں کے لوگ شامل تھے، ان سب کو اکٹھا کیا، پھر ایک عیسائی پادری کو اور ایک امام مسجد کو، اور یہ خود تینوں بیٹھ گئے۔ اس پنڈت نے چیلنج کیا کہ آج عیسائی پادری اپنا کوئی معجزہ دکھائے اور مسلمان امام مسجد اپنا معجزہ دکھائے، اور آج میں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں۔ لوگوں کا کافی بڑا ہجوم تھا، تو عیسائی پادری بھی ناکام رہا اور امام صاحب بھی ایسا کچھ نہ کر سکا، جبکہ اس ہندو پنڈت نے اس بت میں سے کھانا، دودھ اور شہد نکال دیا، جس کی وجہ سے تمام لوگ، جن میں عیسائی اور مسلمانوں کی بھی تعداد تھی، وہ اس بت سے بہت متاثر ہو کر اس کی پوجا کرنے لگے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھتے ہیں اور اس بت کو بہت ہی عظیم تر اور نایاب مانتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی عام بت نہیں، کیونکہ یہ کرامت کسی بھی بت میں نہیں ہے۔ مختلف قسم کے، مختلف اشکال کے، مختلف مذاہب کے لوگ جب بھی اس بت کے سامنے آتے ہیں اور اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں، جو یہ لوگ بت کو کہتے ہیں، کوئی شہد اور دودھ کہتا ہے اور کوئی کھانا کہتا ہے، کوئی میٹھا پانی کہتا ہے، تو اس کو ویسی چیز مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اصل میں واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ نملاق قبیلہ، جو کہ ہندوؤں کی تاریخ کا بہت ہی پرانا اور ایک خاص قبیلہ مانا جاتا تھا، اس کے اندر پہاڑیوں کے قریب ایک بہت بڑا مندر تھا، اور اس مندر کے اندر بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا، اور وہ بت کوئی عام بت نہیں تھا، بلکہ ہندوؤں کے مذاہب کے مطابق ان کا بہت بڑا طاقتور خدا تھا۔ پہلے تو وہ مندر اکثر سنسان پڑا رہتا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس بت نے تمام ہندوؤں اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس بت کے منہ سے بہت ہی خالص اور میٹھا دودھ اور شہد وغیرہ نکلتا تھا۔ پہلے تو اس شہد، کھانا اور دودھ کو صرف ہندو پیتے تھے، لیکن جب اس بت کے بارے میں کچھ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ بہت زیادہ مشہور ہوا۔ پھر لوگ اس کو آزمانے کے لیے اس مندر کے اندر آتے اور شہد، کھانا اور دودھ نکلتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتے، لیکن یہاں کا دودھ شہد اور کھانے سے بھی 1000 گنا لذیذ تھا، تو زیادہ تر لوگ بجائے شہد اور کھانا کھانے کے دودھ ہی پیتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بت نے گمراہ بھی کر دیا تھا۔ لیکن اس کے اندر کچھ ایسی کشش تھی کہ جو بھی اس دودھ کو پیتا وہ اس بت پر فدا ہو جاتا اور اس بت کی پوجا شروع کر دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی شہرت ارد گرد کے تمام عیسائی اور مسلم قبائل تک جا پہنچی۔ اس بت کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اس بت یعنی مندر کے قریب مسلمانوں کے قبائل آباد تھے۔ یہاں پر ایک قاضی ابن نجود تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قبائل کے لوگ جب اس مندر میں جاتے تو دودھ لے کر آتے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ آخر اس دودھ میں کیا خاص چیز ہے، اور جب وہ دودھ پیتے تو اس بت کے پجاری ہو جاتے۔ اور اس دودھ میں ایسی کشش تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا تھا۔ جب اس بت کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے تمام گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہیں ایک عام سے بت نے گمراہ کر دیا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ بت تم سب مسلمانوں کو جہنم میں ڈلوا دے گا، لہٰذا اپنی آنکھیں کھولو اور حقیقت کو دیکھو۔ قاضی صاحب کی کسی بات کا اثر ان لوگوں پر نہ ہوا، اور اسی طرح اس بت کی شہرت مزید قبائل اور شہروں میں پھیلتی گئی۔ دور دور سے لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے نکلتے ہوئے دودھ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، اور جب اس دودھ کو پیا جاتا تو وہ اتنا لذیذ اور مزیدار ہوتا کہ لوگ اس کے پجاری ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی وجہ سے
اکثر قبائل گمراہ ہو چکے تھے، اور اس بات سے وہ تمام ہندو بہت خوش تھے کہ ان کے بت کی وجہ بہت سارے مسلمان جو ان سے پہلے جنگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اب وہ ان کے غلام بن چکے تھے۔ جب قاضی صاحب سے یہ صورتحال نہ دیکھی گئی تو وہ بوڑھے بزرگ مسجد کے امام کے پاس گیا اور کہا، امام صاحب، اگر ہم نے مسلمانوں کو نہ روکا تو وہ سارے کے سارے گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس بت کے اندر شر چھپا ہے اور اس شر نے مسلمانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور جا کر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اس بت کا دودھ اور دیگر کھانا پینا چھوڑ دیں، کیونکہ اس بت کا جو بھی آدمی دودھ پیتا ہے وہ اس کا پجاری بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آدھے سے زیادہ قبائل ہندوؤں کے بت کے پجاری ہو چکے ہیں۔ امام صاحب نے کہا، قاضی صاحب، یہ لوگ گمراہی میں جا چکے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ قاضی صاحب نے بوڑھے امام کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ہر گھر جا کر لوگوں کو ہدایت کی اور انہیں کہا کہ اس بت کے اندر کوئی شر ہے، لیکن وہ لوگ تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایک نہ ایک دن اس بت کی اصلیت تمہارے سامنے آ ہی جائے گی، لیکن اس وقت تمہارے پاس واپس پلٹنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن تمام لوگ قاضی صاحب اور امام صاحب کو بے وقوف سمجھ کر پیچھے بھگا دیتے۔ قاضی صاحب حیران تھا کہ ایک مسلمان تو اس بت کو کبھی دیکھ کر متاثر نہیں ہو سکتا، آخر وجہ کیا ہے؟ جو بھی اس بت کا دودھ پیتا ہے وہ اس بت کا پجاری ہو جاتا ہے۔ پھر قاضی صاحب کو شک ہوتا کہ ضرور اس دودھ میں کچھ ایسا ہے، لیکن پھر قاضی صاحب کا دماغ اس طرف نہ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور اس بت کی وجہ سے سارے کے سارے قبائل گمراہی میں چلے گئے۔ لوگوں نے مسجدوں میں آنا بند کر دیا اور ہر وقت اس بت کی پوجا کرنے لگے۔ جتنے بھی قبائل اور ہندو تھے وہ سارے کے سارے اس بت سے جا کر دودھ حاصل کرتے۔ ہندو بڑے فخر سے کہتے کہ تمہارے رب نے تمہیں کیا دیا؟ نعوذ باللہ، ہمارا بت تو تمہیں ہر وقت اتنا لذیذ دودھ دے رہا ہے جس سے انسان بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اور یہی ہندو کی بات مسلمانوں کو گمراہ کر رہی تھی۔ ایک دن قاضی صاحب بڑی پریشانی کی حالت میں اپنے گھر لوٹا اور اپنی بیوی کو کہا، میں نے بڑھاپے میں پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے، لیکن میں ناکام رہا۔ اس کی بیوی نے کہا، قاضی صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر جاننے والا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ضرور راستہ نکال کر دے گا۔ رات کو تھکا ہارا قاضی صاحب اللہ سے یہی دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، اس پریشانی سے مسلمانوں کو نجات دے اور میری مدد فرما، میرے واسطے کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ جس کو استعمال کر کے میں مسلمانوں کو راہ راست پر لے آؤں۔ یہی دعائیں کرتا کرتا اپنے بستر پر سو گیا۔ آدھی رات کو قاضی صاحب نے نیند میں ایک انوکھا خواب دیکھا جس میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں اور سلطان قاضی صاحب کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، جبکہ قاضی خواب میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس سارے معاملے کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح ہوئی، قاضی صاحب نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف نکل پڑا اور دوپہر کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا کر حاضر ہوا۔ قاضی صاحب کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب، میں جانتا تھا آپ میرے پاس ضرور آئیں گے۔ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور، آپ کو کیسے معلوم؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان باتوں کا وقت نہیں قاضی صاحب، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر کس بات نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور فرمانے لگا، سلطان معظم، آپ کچھ کیجئے ورنہ سارے قبائل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، قاضی صاحب، آپ کھڑے ہو جائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس چیز سے مسلمانوں کو بچا لوں؟ تو قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، نملاک قبیلہ کے اندر ہندوؤں کا ایک مندر ہے، اس مندر کے اندر ایک بت ہے، لیکن وہ مندر چند سال پہلے ویران تھا۔ کبھی کبھی اس میں ہندو جاتے، لیکن چند ماہ پہلے اس بت کے اندر سے دودھ آنے لگا اور دودھ اتنا لذیذ اور مزیدار تھا کہ جو بھی اس کو پیتا اس کا پجاری بن جاتا، اور آہستہ آہستہ یہ بات پورے منصورہ شہر میں پھیل گئی اور بہت سارے مسلمانوں کے قبائل اس بت کا دودھ پی کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اب اس علاقے کی مسجد ویران پڑی ہے، تمام لوگ ہر وقت نشے کی حالت میں رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دودھ کے پینے کے بعد جیسے بندہ کوئی شراب پی لے۔ عام مسلمانوں کے قبائل میں نہ ہی
ماں بہن کی عزت رہی اور نہ ہی کسی کے اندر بات کرنے کا خیال رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ آخر ایک بت کے اندر سے کیسے دودھ نکل سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو تھوڑی دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا اور کہا قاضی صاحب اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قاضی صاحب کو مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور قاضی صاحب کو لے کر اس بت یعنی کہ مندر کی طرف نکل پڑے۔ آدھا دن سفر کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت اس مندر کے اندر پہنچے تو سامنے دیکھ کر سلطان کے بھی پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بت کے اندر سے دودھ نکل رہا تھا اور بڑی تعداد میں لوگ اس بت کے سامنے سے اپنے برتن لگا کر دودھ حاصل کر رہے تھے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بت کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسے آثار نہیں تھے اور اس دودھ کی کوئی قیمت بھی وصول نہیں کرتا تھا۔ سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں سے دودھ آ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس بت نے سلطان کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ آخر ایک بے جان بت کے اندر سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے، اور وہ بھی بڑی مقدار میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے۔ اب سلطان چاہتے تو اس بت کو توڑ کر بھی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے تھے کہ آخر اس بت کے اندر کیا راز ہے، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ سلطان جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بت کو ہاتھ بھی لگایا تو ہندوؤں کے درمیان میرے لیے اور نفرت بڑھ جائے گی اور لوگ مجھے ایک ظالم سلطان کے نام سے جانیں گے۔ لہٰذا اس بت کے چھپے راز کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو قاضی صاحب کے ساتھ قاضی صاحب کے گھر چلے گئے۔ رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو کہا آج رات اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک بے جان بت سے ایسے دودھ نہیں آ سکتا، ضرور اس کے پیچھے دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس بار مسلمانوں کو کمزور کرنے کا ایک اور انوکھا طریقہ نکالا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جنگ میں وہ مسلمانوں سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ لہٰذا میں جانتا ہوں کہ اس بت کے منہ سے نکلنے والا دودھ، شہد اور کھانا وغیرہ کسی اور طرف سے آ رہا ہے۔ یہ معصوم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بت خدا ہے اور یہ ہمیں دودھ دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور مشالیں جلا کر اس مندر کی طرف چل پڑے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو سپاہی مندر کی حفاظت کے لیے تعینات تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہادر سپاہی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو وہیں بے ہوش کر دیا۔ اب سلطان مندر کے اندر داخل ہوئے اور بت کو باریکی سے دیکھنے لگے کہ آخر اس بت میں ایسا کیا ہے یہ دودھ دیتا ہے، اور وہ بھی اتنی بھاری مقدار میں۔ سلطان نے ایک گلاس دودھ کا بھرا اور اپنے ایک سپاہی کو دیا اور کہا جا کر یہ شاہی حکیم کو دو اور اس کو کہو اس میں معلوم کریں کہ آخر یہ کس چیز کا دودھ ہے اور اس دودھ میں ایسی کیا چیز ہے جو پیتے ہی بندے کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ سلطان نے اس مندر کا معائنہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو کہا ضرور اس بت کے منہ سے دودھ نکالنے کے لیے کسی پائپ کے ذریعے اس بت کے اندر دودھ داخل کیا جاتا ہے، لیکن دودھ کسی اونچائی والی جگہ سے ڈالا جاتا ہے، اس لیے بت اتنا اونچا ہونے کے باوجود اس کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مندر کے باہر نکل کر پچھلی طرف سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں کھدائی شروع کر دو۔ سپاہیوں نے کھدائی شروع کی تو اچانک ایک چمڑے سے بنا ہوا پائپ معلوم ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جس طرف یہ چمڑے سے بنا ہوا پائپ جا رہا ہے اس کو اسی طرف کھودتے جاؤ۔ سپاہی کھودتے گئے اور کھودتے کھودتے آدھی رات ہو چکی تھی، اور جب اس پائپ کے اختتام پر پہنچے تو وہ پائپ پہاڑ کی چوٹی پر ختم ہوا۔ جیسے ہی سلطان کے سپاہی اور سلطان اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اچانک اس مندر کے سپاہیوں نے سلطان کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا، لیکن سلطان ساری صورتحال کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا سلطان کے بہادر سپاہیوں نے دشمنوں کو وہیں پچھاڑ دیا اور ان کا صرف ایک سردار بچا۔ سلطان نے اس کو پکڑا اور قاضی صاحب کے گھر لے گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا بتاؤ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم میں ہندوؤں کا سردار ہوں اور چند سالوں سے مسلمانوں کی تعداد ہم سے بہت زیادہ تھی
اور یہ ہم پر حاکم ہو چکے تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، اور یہی منصوبہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم کچھ ایسا انوکھا کام کریں جس سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ اس لیے ہم نے بھاری رقم خرچ کر کے اور کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد پہاڑ کی چوٹی سے لے کر اس بت کے اندر تک ایک چمڑے سے بنا پائپ گزارا، اور اس پہاڑ کی چوٹی سے جب ہم اس پائپ کے اندر دودھ ڈالتے تو اتنی بلندی کی وجہ سے وہ دودھ فوراً اس بت کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سپاہی وہاں پہنچ گیا اور کہا، سلطان معظم، حکیم صاحب نے معائنہ کیا اور بتایا ہے کہ یہ دودھ بہت خطرناک دودھ ہے۔ تو اتنے میں سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ اس دودھ کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ہم نے اس دودھ میں ایسی جڑی بوٹیاں ملائیں جس سے دودھ کا ذائقہ تو مزے کا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ہی خطرناک نشہ تھا۔ جو بندہ ایک بار اس دودھ کو پی لیتا وہ دوبارہ اس دودھ کو پینے کے لیے تڑپتا، اور اس کو دوبارہ اس مندر میں جانا پڑتا، وہ اس بت کی پوجا کرتا اور دودھ حاصل کرتا، اور اسی طرح سے جو بھی مسلمان دودھ پیتا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مسلمان ہے یا ہندو، بس وہ اس بات سے مجبور ہو کر مندر میں جاتا اور پوجا کر کے وہ دودھ حاصل کرتا، اور ہم اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ہندو اتنی حد تک بھی خطرناک اور گھٹیا سوچ سکتے ہیں۔ اگلی صبح سلطان نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ اس مندر خانے میں تمام لوگ حاضر ہو جائیں۔ تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ سلطان نے کہا، اے ہندو اور مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ یہ بت دودھ دیتا ہے؟ اگر تم کہو تو یہ بت میرے محتاج ہو جائے۔ انہوں نے کہا، سلطان معظم، وہ کیسے؟ سلطان نے کہا کہ میں اس بت کو کہوں گا کہ تم اپنے منہ سے پانی نکالو تو اب یہ پانی نکالنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا، حضور ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا خدا ہے، یہ دودھ دے گا۔ سلطان نے حکم دیا، اے بت، تم پانی دینا شروع کر دو۔ تو فوراً بت کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بت، تم اپنے منہ سے خون نکالو۔ تو اس بت کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تمام لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی کہ آخر ایک بت سلطان کے قابو میں کیسے آ سکتا ہے۔ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کی گردن پر تلوار ماری، اور اس کا سر دور گر پڑا، اور اس کے درمیان میں چھپا ہوا چمڑے کا پائپ جس سے دودھ نکالنے پر نکلتا تھا وہ سامنے آ گیا۔ سلطان نے تمام قبائل والوں کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا تو تمام لوگ حیران ہو گئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاہی قاضی نے تمام مسلمانوں کا علاج کیا، اور وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئے۔ اور سلطان نے اس ہندو کے سردار کو اس بت کی چھت پر کاٹ کر اس کی گردن لٹکا دی، تاکہ آنے والا ہر ہندو اس کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام کے بعد وہ تمام ہندوؤں کا گاؤں مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ اس بت کی حقیقت جان چکے تھے۔